بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کی بندگی کا حق ادا کر کے آنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر بہت سارے اپنے احکامات جو ہیں بھیجے ہیں، جن کو بجا لانا انسان کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اس میں سب سے اہم جو انسان کے اوپر عمل فرض کیا گیا وہ نماز کا عمل ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اب نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کی دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل رکھا ہے۔ اب 5 وقت کی نماز جو ہے فرض کی گئی، اور اب اپنے وقت کے حساب سے وقت پر ادا کرنے کا جو حکم آیا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی نماز کے اندر جو ہے بڑی کوتاہی نظر آتی ہے ہمیں، اور خصوصاً ہمیں فجر کی نماز کے اندر جو ہے بہت کمی نظر آتی ہے۔ اگر ہم جمعے کی نماز میں دیکھیں تو ہماری مسجدیں جو ہے بھری ہوتی ہیں، مسجدوں کے باہر بھی لوگ صفیں لگاتے ہیں۔ نماز پنجگانہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ظہر اثر مغرب میں زیادہ لوگ نظر آتے ہیں بنسبت عشاء اور فجر کے۔ تو یہ جو ہمارے اندر نماز کی فجر کے خاص طور پہ جو ہے ہمارے اندر جو کمی ہے، اس وجہ سے ہے کہ ہمارے سامنے اس کے فضائل اور اس کی اہمیت نہیں۔ اگر ہم اس کے فضائل اپنے دماغ کے اندر رکھیں، اپنے سامنے رکھیں، تو ہمیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم فجر کی نماز کے اندر جو ہے سستی کر دیں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے فجر کی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے کیا اہمیت بیان کی، اور کس طرح سے ہم جو ہے فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے بن سکتے ہیں۔ تو کچھ نماز فجر کے فضائل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر بیان کیا گیا کہ بھئی جو شخص جو ہے وہ صبح کے وقت نماز کے لیے جاتا ہے، یعنی فجر کے لیے نماز کے لیے جاتا ہے، تو وہ گویا ایمان کا جھنڈا لے کر چلتا ہے، اور جو آدمی صبح کو بازار کو جاتا ہے تو گویا وہ شیطان کا جھنڈا لے کر چلتا ہے۔ تو یہاں پہ نماز فجر کو جو ہے ایمان کی علامت بیان کیا گیا کہ جو سب سے پہلی چیز دن کا آغاز جو انسان کا وہ نماز سے ہونا چاہیے۔ اگر آدمی جو ہے صبح نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے تو اس کے لیے پورے دن کے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ دوسری جو ہمیں خوشخبری سنائی گئی وہ نماز فجر کے بارے میں اور نماز عشاء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو اندھیروں میں بکثرت مسجد میں جاتے ہیں، ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا گئی۔ اب اندھیرے میں جو 2 نمازیں آتی ہیں وہ فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں، تو ان 2 نمازوں کا خاص طور پہ اس کے لیے جو ہے یعنی اس کی خاص فضیلت بیان کی گئی، کیونکہ یہ دونوں نمازیں مشکل نظر آتی ہیں۔ عشاء کے وقت جو ہے انسان تھکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو آرام کا تقاضا ہوتا ہے، اور فجر کے وقت جو ہے انسان اپنے بستر کے اندر ہوتا ہے۔ سردیوں کے اندر جو ہے سردی ہوتی ہے تو سردی میں بستر سے نکلنا مشکل، گرمیوں کے اندر جو ہے وہ راتیں بڑی کم ہو جاتی ہیں، چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو اس وقت جو ہے یعنی آدمی کے لیے بیدار ہونا جو ہے ایک مشقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ ان 2 نمازوں کے بارے میں فرمایا، اور دونوں اندھیرے میں آتی ہیں، رات کے اندھیرے میں آتی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ جو ان 2 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اس کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دیتی ہے۔ ایک اور جو ہے نماز فجر کے خاص جو فضیلت ہے وہ یہ کہ جب آدمی نماز فجر کو باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو آدھی رات کا جو ہے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس نے عشاء کی نماز بھی جو ہے باجماعت ادا کی ہے تو اس نے گویا پوری رات نماز پڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان نسخہ بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو قیام اللیل کا اہتمام نہیں کر سکتے، تہجد کا اہتمام نہیں کر سکتے، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنی عشاء کی نماز جو ہے جماعت سے ادا کر لیں، اور صبح کی نماز اپنی جماعت سے ادا کر لیں، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یعنی اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 نمازیں، عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا کتنا اہم ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے جو ہے کس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب کیا ہے تو ان دونوں نمازوں کی جماعت میں ضرور حاضر ہوں، اگرچہ سورینوں کے بل چڑھ کر آئیں۔ یعنی اس حد تک اس کو اہم قرار دیا گیا کہ باجماعت نماز کا ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اب نماز فجر ایک تو یہ کہ بھئی گھر میں ادا کر لی تو آدمی اس فضیلت سے محروم رہ جائے گا۔ دوسری چیز کہ نماز فجر اپنے وقت پہ ادا نہیں کی
تو پھر وہ نماز جو ہے وہ یعنی قضا ہو گئی۔ تو ان دونوں چیزوں سے یعنی بچنا ہے کہ نماز اپنے وقت پر بھی ادا کرنی ہے اور باجماعت بھی ادا کرنی ہے، تاکہ جو ہے ہمیں اس کی وہ جو خاص فضیلت ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو صبح کی نماز ادا کر لے تو اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اپنی حفاظت چاہتا ہے اور حادثات سے اپنی حفاظت چاہتا ہے اور بری چیزوں سے اپنی حفاظت چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک نسخہ بتا دیا کہ بھئی صبح کی نماز جو ہے آدمی جماعت سے ادا کر لے تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ سورہ اسرا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے مختلف طریقے سے کیا گیا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا۔ دوسرا اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔ تو احادیث کے اندر بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صبح کے وقت جو تلاوت کی جاتی ہے اس وقت جو ہے دن اور رات کے فرشتے جو ہیں وہ تلاوت کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ تو گویا جو ہے اس وقت آپ کی اٹینڈنس لگ رہی ہے، جیسے ہم کسی کلاس کے اندر جاتے ہیں اور ہماری اٹینڈنس لگتی ہے، تو جو فجر کی نماز میں جماعت سے حاضر ہیں تو صبح کے فرشتے جو آتے ہیں اور وہ اس کو بھی یعنی اس کی وہ گواہی بھی دیں گے کہ یہ لوگ جو فجر کی نماز ادا کرنے والے تھے۔ اس سے بھی ہمیں جو فجر کی نماز کی جو اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی فرشتوں کے لیے، فرشتوں کی حاضری کی وجہ سے وہ نماز کتنی اہم ہو گئی، اس کے اندر ہم اس کا زیادہ اہتمام کرنے والے بات۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دونوں ٹھنڈے وقت یعنی نماز فجر و عصر کی نماز ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جنت کی جو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان دو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی نمازیں ادا نہیں کرنی، لیکن ان دو نمازوں کی خصوصیت سے جو ہے یعنی اہمیت بیان کی گئی۔ اب نماز فجر میں جیسے پہلے بتایا کہ بھی عام طور سے آدمی کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، نماز عصر کے اوپر آدمی عام طور سے کاروبار کے اندر مصروف ہوتا ہے، تو اس لیے ان دو نمازوں کے اندر جو ہے خاص طور پہ مشقت اٹھا کے آدمی جاتا ہے تو اس کی خصوصی اس کا انعام ذکر کیا گیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو زہیر عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوگا جس نے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے قبل یعنی فجر و عصر کی نماز ادا کی۔ اب اس حدیث کے اندر بھی جو ہے پہلی حدیث کے اندر جو جنت کی خوشخبری تھی اور یہاں اس حدیث کے اندر جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کی بشارت دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر و عشاء کی نماز سے زیادہ گراں منافقین پر کوئی نماز نہیں، اگر ان کو ان دو نمازوں کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ ضرور حاضر ہوں، خواہ گھسٹ کر آنا پڑے۔ اب یہ جو ہے متفق علیہ حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز فجر کی حاضری کو ایمانی ترازو سمجھتے، جس سے وہ آدمی کے ایمان کو وزن کیا کرتے تھے۔ جو نماز فجر میں حاضر ہوتا اس پر اعتماد کرتے اور اسے مومن سمجھتے، اور جو غائب رہتا اس کے متعلق برا گمان کرنے لگتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم کسی آدمی کو نماز عشاء و فجر میں غائب پاتے تو اس کے متعلق برا گمان کرنے لگتے، یعنی بلا عذر ان دو نمازوں میں غائب رہنے والے کے متعلق منافق ہو جانے کا خدشہ کرتے۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ہے منافقین کے اوپر یہ دو نمازیں جو ہے بہت مشقت، کیونکہ دل سے تو انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کو نماز کے لیے آنا پڑتا تھا، اور اس زمانے میں ایسا ماحول تھا کہ بھئی جو ہے منافقین بھی اس کی جرت نہیں کر سکتے تھے جو باجماعت نماز ادا نہ کریں، کیونکہ جو باجماعت نماز ادا نہیں کرتا تھا وہ کھلا اس کا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، تو اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے ان کو مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ تو جو آدمی فجر و عشاء کی نماز کا جو اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نفاق سے جو ہے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہے، اور اس میں خاص طور پہ نماز فجر اور عصر کے متعلق تاکید کی گئی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو۔
اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہو، یا یہ فرمائے کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہو۔ اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع و غروب سے پہلے فجر و عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر اور عصر کے متعلق خاص طور پہ جو ہے صحابہ کو اہتمام کرنے کی جو ہے تاکید فرمائی۔ اب نماز فجر کی ایک اور فضیلت ہے جو مسند احمد کے اندر آتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ اور اسی سے اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت ادا کی تو اس کے لیے 1 حج اور عمرے کے بقدر ثواب ہے۔ تو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد جتنی دیر آدمی مسجد میں بیٹھا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور جب سورج طلوع ہو گیا یعنی اشراق کا وقت ہو گیا، اس وقت 2 نفل اشراق کے ادا کر لیے تو اس کو جو ہے ایک حج اور عمرے کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ تو اس قدر بڑی فضیلت ہے کہ آدمی باجماعت نماز ادا کرے اور اس کے بعد جو ہے کوشش کر کے اشراق تک اپنا جو ہے وقت ذکر کے اندر گزارے، تو اتنی بڑی فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ جہاں فجر کی نماز کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، فجر سے پہلے جو ہم 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں اس کی بھی خاص طور پہ تاکید کی گئی۔ اب ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے جس فجر کی 2 رکعت جو ہے سنت، جو فجر سے پہلے ہم 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا و مافیہ، دنیا اور مافیہ سے بہتر۔ دنیا میں جو چیزیں ان سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کی نظر میں وہ ہے جو ہم 2 سنت فجر سے پہلے ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نماز سے پہلے 2 سنت کا بھی اہتمام کیا جائے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت فجر کی جو فرض ہیں ان کو بھی اہتمام سے ادا کیا۔ تو بھائیو اور بہنوں، یہ اتنا اہم عمل ہے نماز کا، فجر کا، جس میں آج عمومی طور پہ ہم سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو اس پہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کریں۔ اب ہمارے اندر جو ہے فجر کی نماز کی پابندی کیسے آ جائے، اس کے لیے ہمیں جو ہے اللہ سے مانگنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے دن کی روٹین کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ جو آدمی جو ہے رات کو وقت پہ جلدی سو جاتا ہے، ٹائم پہ سو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر فجر میں اٹھنا جو آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آدمی کے دل کے اندر نیت ہو، رات کو سونے سے پہلے آدمی کوشش کرے کہ بھئی الارم لگا لے تاکہ جو ہے اس کو جو ہے وہ اٹھنے میں جو آسانی ہو جائے۔ رات کو سونے سے پہلے جو وظائف آتے ہیں ان کا اہتمام کر لے۔ تسبیح فاطمہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لے۔ 4 کل پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے آدمی جو ہے سوئے اور نماز کی نیت، فجر اٹھنے کی نیت کر کے سوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جتنی بھی نیکی کے اعمال ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہیں۔ تو بھئی اگر آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا تو آدمی اپنے اعمال پہ غور کرے کہ بھئی کہیں وہ ایسا عمل تو نہیں کر رہا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل اس کی زندگی کے اندر ہے اس سے توبہ استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے فجر کی نماز کی توفیق دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے 5 وقت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے خصوصاً جو ہے نماز فجر کے اندر جو ہماری کمی کوتاہی ہو رہی ہے عمومی طور پہ، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔